جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مشکلات بڑھتی گئیں اور بدعنوانی اور کرپشن بھی بڑھتی گئی ہمارے معاشرے میں. تو محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اکیلی محنت بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا. جس کاروبار کا آغاز میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا وہ ایک انجینئرنگ بیسڈ کاروبار تھا. جی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کاروبار کو جاری و ساری رکھنا ناممکن ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی نیوز کے اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم اپنے اس سی نیوز اسٹوڈیوز میں ایک نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا نام ہوگا انمول موتی. اس انمول موتی کے پروگرام کو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہمارے پاکستان اور جنوبی پنجاب، بالخصوص جنوبی پنجاب میں موجود وہ تمام شخصیات، چاہے وہ کاروباری شخصیت ہے، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہے یا کوئی سرکاری شخصیت، جنہوں نے اپنے تئیں اس ملک کی خدمت کی، اس ملک کے وقار کو بڑھایا اور پاکستان اور پاکستانیت کو قائم رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، ان تمام شخصیات کو ہم اس پروگرام میں آپ سے ملوایا کریں گے. آج اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنوبی پنجاب اور پاکستان کی ایک نامور کاروباری سماجی شخصیت جو کہ ملتان چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں، جناب میاں راشد اقبال صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین ہیں سرو موٹر آئل انڈسٹریز ملتان کے. ہم اپنے اس پروگرام میں میاں راشد اقبال صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب میاں راشد اقبال صاحب سے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور ابتدائی زندگی کہاں سے کیسے سٹارٹ کی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. میں بائی برتھ ملتانی ہوں اور میری انیشل جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ملتان کی ہے. میں نے 3ری کلاس تک سینٹ میری ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، 10ویں کلاس تک لاسال ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، اور ایف ایس سی اور بی ایس سی میں نے سائنس کالج ملتان سے کی ہے. اور پھر 1985 سے 88 تک میں اولڈ مین یونیورسٹی ورجینیا سے میں نے مکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے. اور پھر اس کے بعد سے ہی میں فوراً بعد اپنی تعلیم ختم کرنے کے فوراً بعد سے ہی میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے کاروبار میں ان کو اسسٹ کرنا شروع کیا. جی میاں صاحب سے پوچھوں گا کہ میاں صاحب آپ نے جیسے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کیا اس کاروبار میں، کچھ آپ اپنے اس کاروبار کی نوعیت کا بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جس سن میں آپ نے کاروبار کا حصہ بنے اس وقت پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کا اس وقت دنیا میں کیا مقام تھا اور کس طریقے سے کاروبار کو وہاں پر پیش ملتی تھی. جی میں پریکٹیکل لائف میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں 88 میں ہی پریکٹیکل لائف میں آ گیا تھا اور میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایز اے ٹرینی انجینئر میں نے اپنے کام کا آغاز کیا. تو وہ دور تو بہت اچھا تھا. 11.5 روپے کا ڈالر تھا اور کاروباری مشکلات بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں اور کرپشن کا بھی یہ لیول نہیں تھا، کافی کم تھی کرپشن بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میری زندگی کے انیشل کاروبار کے سال تھے وہ سب سے آسان اور سب سے خوشگوار اور سب سے اچھے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مشکلات بڑھتی گئیں اور بدعنوانی اور کرپشن بھی بڑھتی گئی ہمارے معاشرے میں، انتہا پسندی بھی بڑھتی گئی. انتہا پسندی تو میں نے بہت اچھی طرح دیکھی ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ شیعہ سنی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہمارے دوست چننے میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ فلاں شیعہ ہے فلاں سنی ہے. تو ہمیں یقین کریں ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ شیعہ سنی میں کیا فرق ہے اور ایک ہی طرح ہم رہتے تھے اس ملک میں. مگر پھر 80 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء صاحب کا مارشاء اللہ لگا اور افغانستان کی جنگ شروع ہوئی اور سعودی عرب سے فنڈنگ ہونی شروع ہوئی اور پھر ایران سے بھی فنڈنگ ہونی شروع ہو گئی اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو پراکسی وار ہمارے ملک میں لڑی گئی اس کی وجہ سے پھر انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کے بعد سے اب تک مجھے اس میں کمی کا کوئی نظر نہیں آیا.
تو میاں صاحب آپ بتائیں گے کہ اس انتہائی کٹھن اور اتنے لمبے سفر میں، کاروباری زندگی کے سفر میں، یقیناً آپ نے بہت ساری مشکلات بھی دیکھی ہوں گی اور بہت ایسے مواقع بھی آئے ہوں گے کہ آپ کو کچھ محسوس ہوا ہوگا کہ آپ اپنے فیصلوں کو دوبارہ سے دیکھیں یا آپ اپنے کاروبار کی نوعیت کو کچھ بدلیں. تو اس میں آپ اپنی ثابت قدمی بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح ثابت قدم رہے، کون سے ایسے عوامل تھے جنہوں نے آپ کو ثابت قدم رہنے میں مجبور کیا؟ نہیں، ثابت قدم تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں رہے، بلکہ الٹا بڑی جس سپیڈ سے ڈائنامک چینجز آ رہی تھیں سوسائٹی میں، انڈسٹری میں اور بزنس میں، اسی سپیڈ سے ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑا. اور میرے جس کاروبار کا آغاز میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا وہ ایک انجینئرنگ بیسڈ کاروبار تھا. ہم ٹریکٹروں اور ٹرکوں بسوں کے اسپیئر پارٹس مینوفیکچر کرتے تھے. تو جیسے ہی چائنیز مارکیٹ اوپن اپ ہوئی اور ہمارے ملک میں میڈ ان چائنا کا سامان دھڑا دھڑ امپورٹ ہونا شروع ہوا، تو ہمارے ملک کی جتنی بھی انجینئرنگ انڈسٹری تھی ساری بیٹھ گئی، اور اس میں ہم بھی شامل تھے. تو انتہائی برے حالات میں میں نے، میرے بڑے بھائی نے اور میرے چچا زاد بھائی نے، ہم تینوں نے مل کر ایک نئی کمپنی کا آغاز کیا سرو موٹر آئل کے نام سے. وہ انجینئرنگ بیسڈ نہیں تھی، وہ لوبریکنٹ مینوفیکچرنگ کمپنی تھی. اور پھر تقریباً 6-7 سال پہلے ہم نے پھر ڈائیورسیفائی کیا اور سدرا فوڈز کے نام سے اور ریور سائڈ را مٹیریل کے نام سے 2 کمپنیاں بنائیں جو دونوں ہی فوڈ انگریڈینٹس کا کام کرتی ہیں. صحیح. میاں صاحب آپ بتائیں گے کہ کیا یہ جو فوڈ کمپنی آپ نے بنائی ہے، کیا اس میں آپ امپورٹڈ آئٹمز کچھ امپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایسے فوڈ پروڈکٹس ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی کیا ہم امپورٹ بالکل نہیں کر رہے، ہم صرف لوکل را مٹیریلز کی ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. پاکستان میں پلانٹ بیسڈ پروٹین کوئی بھی نہیں بنا رہا تھا اس سے پہلے. ہم نے پہلی دفعہ گندم کے میدے سے پلانٹ بیسڈ پروٹین بنانی شروع کی ہے، اور وہ پلانٹ بیسڈ پروٹین ہم مختلف ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، اب بحیثیت صدر چیمبر آف کامرس ملتان، آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں انہوں نے تاجروں کو کتنا متاثر کر دیا ہوا ہے، اور اس میں آپ کیا اہم کردار ادا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گرتی ہوئی معیشت اور ان بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھال سکیں؟ جی، حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کاروبار کو جاری و ساری رکھنا ناممکن ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور جس سپیڈ سے بے روزگاری بڑھ رہی، اگر یہی سپیڈ قائم رہی تو شاید اس سال کے اخیر تک پاکستان کی 80 سے 90% انڈسٹری بند ہو جائے گی. اور ان مشکل حالات کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں ہم سبھی ہیں. حکومت بھی ہے، عوام بھی ہے، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں. اور جو اس کی بہتری کی طرف ملک کو لے جانے والے اقدامات ہیں وہ ابھی ہم نے ان کی طرف سوچنا بھی نہیں شروع کیا. جب ہم سوچنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری بھی آہستہ آہستہ آ ہی جائے گی. یہ سب میں واپس چلوں گا. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم امریکہ سے حاصل کی، تو کیا اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ اپنا مستقبل وہیں پہ ہی جاری ساری رکھیں؟ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی مل سکتی تھیں اور ایک اسٹیبل کنٹری اور اسٹیبل آپ کو انوائرمنٹ مل سکتا تھا. تو کیا ایسی وجوہات تھی کہ آپ واپس پاکستان آئے؟ جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے بی ایس سی میں بہت اچھے نمبر آئے تھے اور مجھے کالوراڈو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایم ایس سی کے لیے اسکالرشپ بھی مل رہا تھا. اور میری اپنی بھی خواہش تھی کہ میں ایم ایس سی کروں اور وہاں پر کچھ تجربہ بھی حاصل کروں اور پھر اپنے ملک واپس آؤں. مگر کچھ خاندانی مجبوریاں تھیں اور کچھ میرے والد صاحب کی گرتی ہوئی صحت تھی جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا بی ایس سی انجینئرنگ کرتے ہی. اور میں ایم ایس سی بھی نہ کر سکا اور وہاں پر مجھے تجربہ حاصل کرنے کا بھی موقع نہ ملا. میاں صاحب، آپ باحیثیت کاروباری شخصیت کے اپنی انڈسٹری سے متعلق جو بھی سماجی کام اس وقت کر رہے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی باحیثیت پاکستانی آپ جو بھی سماجی کام کر رہے ہیں، کیا آپ ناظرین کو بتانا پسند کریں گے جس سے ناظرین کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بھی اس کے اوپر کاربند ہو سکیں؟ جی، میں پچھلے تقریباً 15-16 سال سے چیمبر کے ساتھ وابستہ ہوں
اور میں 3 دفعہ چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں. ان میں سے 2 دفعہ میں نے ایز اے آفس بیئرر بھی سرو کیا ہے, 1 دفعہ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ سرو کیا ہے, اور 1 دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ اب میرا ٹرن چل رہا ہے, میں سرو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ کے مینجمنٹ بورڈ میں بھی سرو کیا ہے, اور 2 دفعہ پہلے ایز اے ممبر سرو کیا ہے. اس کے بعد 2 دفعہ ایز اے آفس بیئرر سرو کیا ہے. پہلی دفعہ میاں حسین فضل صاحب کے ساتھ ایز اے وائس پریزیڈنٹ, اور پھر ڈاکٹر پتافی صاحب کے ساتھ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ. اور ایز اے ممبر بھی میں بہت سارے بورڈوں کا ممبر رہا ہوں. میں نے PHA کے بورڈ میں سرو کیا ہے, میں نے سوشل سیکورٹی کے بورڈ میں سرو کیا ہے, میں نے ملتان پاور الیکٹرسٹی پاور بورڈ میں سرو کیا ہے, اور آج ہی مجھے ملتان سالڈ ویسٹ ڈسپوزل جو ادارہ ہے اس کے بورڈ کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم ادارہ ہے. آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنا اس ادارے کا ایک اولین فرض ہے, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ میاں صاحب بحیثیت چیئرمین اس میں بہت اچھی تبدیلیاں لا سکیں گے. نہ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس ادارے کے پاس بہت سارے وسائل ہیں, ایسی مشینری اس ادارے نے جاپان سے امپورٹ بھی کی ہے, لیکن اس کو پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشینری ضائع ہو گئی, اور بہت ساری ایسی چیزیں اسکریپ کا حصہ بن گئیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ میاں صاحب اس پہ خاص نظر رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے, اور ملتان شہر کی صفائی اور اس کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کریں گے. میں میاں صاحب سے پوچھوں گا کہ میاں صاحب بحیثیت ایک رول ماڈل, آپ نے ایک اچھے بیٹا ہونے کا ثبوت دیا, آپ ایک اپنا مستقبل روشن مستقبل چھوڑ کے اپنے والد کی خاطر اپنی فیملی کی خاطر واپس پاکستان آئے, آپ نے ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. آپ نے اپنی تمام انرجیز ایفرٹس اپنی ایجوکیشن اور سکلز کو یہاں پر استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے خاندان اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو, قوم کے نوجوان بچوں کو جو اس وقت کے حالات سے انتہائی مایوس ہیں, آج کا جو دور ہے وہ اس دور سے ہم قدر مماثلت کر سکتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت جو نوعیت تھی, آج پاکستان ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ان ناقص پالیسیوں اور معیشت کی نقصانات کی وجہ سے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو کوئی ایسی امید, کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ ایک روشن پاکستان بنا سکیں. جی, نوجوانوں کے لیے تو اگر آپ میسج یا پیغام سمجھتے ہیں میری طرف سے کوئی ہونا چاہیے تو ایک ہی پیغام ہے کہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے کسی بھی چیز کا, خاص طور پہ جو ترقی ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جب بھی کسی انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے یا اس کے مالی وسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے, دن رات کی محنت ہوتی ہے, شب و روز کی محنت ہوتی ہے, سالوں کی محنت ہوتی ہے, اور وہ محنت ہی ایک قسم کی کانسنٹریشن کی صورت میں وسائل اور دولت کی شکل میں آپ کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے. تو محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, مگر اکیلی محنت بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا, اور اس بیچارے کو روزی روٹی کے لحاظ سے سب سے کم افزانہ ملتا ہے. تو محنت کے ساتھ ساتھ پڑھائی, لگن اور عقل کا استعمال بھی بہت ضروری ہے, اور جو آج کل کے معاشرے میں جو گوئنگ ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے. جیسے اب آج سے 10 سال پہلے IT کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, مگر آج IT انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے کہ بہت بڑی بڑی جو مستند انڈسٹریز تھیں وہ اس کے آگے آج کچھ بھی نظر نہیں آ رہی. تو جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں, جیسے جیسے نئی چیزیں انڈکٹ ہوتی ہیں, ویسے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی تعلیم, اپنی تربیت میں بھی اسی طرح تبدیلی لانی چاہیے, اور نئے ٹرکس ہیں آف دا ٹریڈ سیکھیں گے تو آج کل کے زمانے میں کامیاب ہوئیں گے. تو میرا پیغام تو یہی ہے کہ محنت کریں اور لگن سے پڑھائی کریں. جی ناظرین, تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں راشد اقبال صاحب,
صدر ملتان چیمبر آف کامرس کے، انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو بہت اچھا اور ایک اہم پیغام دیا کہ کسی بھی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ ایک تھرو پراپر چینل، ایک اسٹرگل، ایک محنت، ایک لائن آف ایکشن اور ایک گول کے تحت، ایک ایم کے تحت اپنی زندگی کا آغاز کریں. اور اگر آپ نے ایک ٹارگٹ فکس کیا ہے تو نو ڈاؤٹ 2 ماہ، 6 ماہ، 1 سال، 5 سال آپ اس ٹارگٹ تک ضرور پہنچیں گے. بس شرط یہ کہ آپ ایک لگن کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنی تمام ایفرٹس کو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے لگائیں. اور یہ ضروری ہے کہ یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے معمار آپ ہیں. اس کو مستقبل میں کامیاب کرنا، اس کو ہر دنیا کے ہر ممالک میں نمایاں کرنا اس نوجوان نسل کا اہم فرض ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں سین نیوز کے اسٹوڈیوز سے انمول موتی پروگرام میں آپ کا سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنے مہمان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.